ہاں بابر ستار صاحب آپ کی طرف لے کے آنا چاہتی ہوں. میں حیران ہوں کہ اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ تو ایک الگ بات کہ کیا چل رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر. دیگر حلقوں میں لوگ وکٹم بلیمنگ کر رہے تھے, وہ کیوں اکیلی نکلی, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ایک اتھارٹیٹیو بندہ, پولیس کا بندہ, محافظ, سو کالڈ محافظ, وہ اس طرح کا بیان دیتا ہے. کہاں جائیں ہم؟ دیکھیے علینا, میں حیران تو نہیں ہوں کیونکہ جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ ایک انٹرینچڈ جو سوچ ہے ہمارے معاشرے میں اس کی عکاسی کرتا ہے, جو جس کی وجہ سے یہ پرابلم ختم نہیں ہوتی اور جس کی وجہ سے یہ پرابلم مزید بڑھتی ہے. کیونکہ ایک پاور ڈائنامک ہے آدمی اور عورت کے ریلیشن شپ میں ہمارے معاشرے میں زیادہ ہے, اور وہ پاور ڈائنامک ایسا ہے کہ آدمی اپنی پاور کو ابیوز کر سکتا ہے, اور یہ اس ابیوز کا ایک ایکسٹریم ورژن ہے. ایک جتنی بات ریما نے کی میں اس ساری بات کے ساتھ اگری کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کی ایک ایکسٹریم وائلنٹ ورژن ہے. اس کے جب آپ بیسس کے اوپر جاتے ہیں یا سمجھنے کے لیے جاتے ہیں کہ کیوں ہوتا ہے, اس میں ایک آسان طریقہ بلیم کرنا ہے وکٹم کو کہ اس کی وجہ سے ہوا, اس کا اپنا کانڈکٹ ایسا تھا, اگر وہ یہ نہ کرتی یا وہ نہ کرتی تو یہ چیز نہ ہوتی. تو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں پھر اس کانڈکٹ کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رات کو کسی ویران جگہ پہ ایک عورت کسی آدمی کو مل جائے اور وہ اس کا ریپ کر دے تو یہ ایکسپیکٹڈ چیز ہے. جب آپ ایک چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ اسے جسٹیفائی کر دیتے ہیں. تو میں حیران تو نہیں ہوں, میں شرمندہ تو ہوں کہ اسی معاشرے کا ہم حصہ ہیں, اور میرا خیال ہے کہ میری میل آئیڈینٹی ہے, میں معذرت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ رات کو اگر میں بھی کہیں گاڑی میں کسی ویران جگہ جا رہا ہوں, کوئی عورت ہو تو وہ سوچ سکتی ہے کہ یہ شخص شاید آئے اور میرے ساتھ زیادتی کرے. تو اس آئیڈینٹی کے بیسس پہ میرا خیال ہے کہ معذرت بنتی ہے. لیکن جب تک بالکل انکنڈیشنل کانڈمنیشن نہیں ہوگی, جب تک ہم بہانے ڈھونڈیں گے کہ یہ اس وجہ سے ہو گیا یا اس وجہ سے ہو گیا, اس وقت تک ہم کریکشن کی طرف تو نہیں جا سکتے. سو پورے معاشرے کو بلیم کر کے ہم سلوشنز کی طرف تو نہیں جا سکتے. اچھا, اگر ہم نے سینسٹائز کرنا ہے آدمیوں کو جو آبویسلی اس کرائم کے مرتکب ہوتے ہیں, اور تو ہمیں سٹارٹ تو اس بات سے کرنا پڑے گا کہ ہر عورت کا حق ہے کہ وہ جو چاہے جس طرح چاہے ڈریس اپ ہو, جس طرح چاہے گاڑی چلائے, جس وقت مرضی جائے, اور یہ ریاست کا فرض ہے کہ وہ اسے اس حالت میں پروٹیکٹ کرے. تو اس سے اگر کنڈیشنز اگر آپ لگائیں گے کہ جی پروٹیکشن تو اسی صورت میں ہوگی کہ آپ نے چادریں بھی چڑھائی ہوئی ہوں اور آپ دن دہاڑے جائیں اور ایسے جائیں اور یہاں سے جائیں اور وہاں سے نہیں جائیں. اس وقت تو ڈیبیٹ سر میرا تو نقطہ یہ ہے بابر صاحب, میرا تو نقطہ یہ ہے, جب میں کال کرتی ہوں, میں ایک ہیلپ لائن پہ کال کرتی ہوں, آگے سے مجھے ریسپانس نہیں ملتا, میری مدد کو کوئی نہیں آتا, مجھے کہا جاتا ہے جی ہماری حدود نہیں ہے, یہاں پر ہو نہیں سکتا, یہ نہیں ہے وہ. آئی ڈونٹ نیڈ ایکسکیوزز. ایک ہیلپ لائن بنائی کیوں ہے پھر؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تو اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ یہ ہوتی کہ کتنا رسپانس ٹائم ہونا چاہیے, کیا سٹافنگ کے اندر کمی ہے جس کی وجہ سے یہ چیز ڈیلے ہوتی ہے, انویسٹیگیشن کے اندر کیا لوپ ہولز ہیں جس کی وجہ سے لوگ نہیں پکڑے جاتے, ہمارے جسٹس سسٹم کی کیا پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے لوگ چھٹ جاتے ہیں. ہم نے مختار مائی کا کیس دیکھا, اس کے اوپر بڑی ایکسٹریم پوزیشنز لوگوں نے لی, وہ ہم نے دیکھا کہ لوگ چھوٹے بھی اس کے اندر. سو اگر تو کوئی کانورسیشن, پروگریسو کانورسیشن اس وقت ان پرابلمز کو, لیکن ہم پھنس گئے ہیں اس چیز میں کہ سی سی پی او کا بیان ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اور سارے کا سارا دیکھیں جب سارے کے سارے معاشرے کو ہم کنڈیم کرتے ہیں نا, پھر سولوشنز کی بات نہیں ہو سکتی. پہلے تو ایک شخص سے سوال سٹارٹ کریں جس کا کام, جس کی ذمہ داری وہ عکاسی کر رہا ہے ایک کلچر کی جو ہماری. اب آپ ایک پولیس کے تھانے میں جا کے اگر رپورٹ بھی درج کروا دیں اور آگے سے ایٹیٹیوڈ رپورٹ لکھنے والوں کا اور محافظوں کا یہ ہے کہ بھائی آپ رات کو نکلے کیوں تھے اپنے گھر سے باہر, تو پھر کیا آپ تفتیش کریں گے اور کسے آپ جا کے پکڑیں گے؟ اور اگر اسی مائنڈ سیٹ کے لوگ ججز بیٹھے ہوں گے تو پھر کیا وہ سزا دیں گے؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ اس پرابلم کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کی ضرورت ہے, اور جو لوگ اسے جسٹیفائی کرتے ہیں انہیں کنڈیم کرنے کی بھی ضرورت ہے.